السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا باقی حصے کا ترجمہ کریں گے۔ تو جی دوستو، اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو وہ تفصیل سورہ فاتحہ کی ترجمہ و تشریح پسند آئی ہوگی۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن کہتے ہیں مہربان کو، رحیم رحم کرنے والا۔ اصل میں معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن دونوں کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اور ترجمے کو اپنے ہم بیسٹ اچھا بنانے کے لیے ہم اس کا کر دیتے ہیں کہ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس سے پچھلی آیت سے کیسے ملائیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے عالم کا رب ہے۔ اب پہلے بات ہوئی تھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب کیوں ہیں؟ پہلی صفت کیا ہے اللہ کی؟ اس لیے اس کے لیے تمام تعریفیں کہ وہ سارے عالم کا رب ہے۔ یہ پہلی صفت ہو گئی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ پہلی صفت رب العالمین، وہ عالم کو پالنے والا ہے، سارے عالم کو کے نظام کو چلانے والا ہے۔ دوسری صفت وہ نہایت مہربان بھی ہے، اس لیے بھی تمام تعریفیں اس کی بنتی ہیں کہ جو مہربان ہوتا ہے، رحم کرنے والا ہوتا ہے، جو لوگوں کو مہربان ہوتا ہے تو لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمان ہے یعنی مہربان ہے، تو لہٰذا تمام تعریفیں اس وجہ سے بھی اللہ کے لیے بنیں۔ تیسری صفت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں؟ کہ وہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام، اس کی پہلی صفت کیا بنی؟ کہ وہ سارے عالم کو پالنے والا ہے، اس لیے اس کی تعریفیں بنتی ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کہ سارے عالم کو پال رہا ہے۔ نمبر دو، اس وجہ سے بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے بنتی ہیں کہ وہ سارے عالم کے اوپر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے کہ اس وجہ سے بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے بنتی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں بنتی ہیں؟ کہ ایک اور صفت بھی اللہ کے لیے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اگر ہم اسی آیت پہ آ جائیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ رب العالمین کا تشریح ہم نے بڑی اچھی طرح کی تھی اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ آگے اللہ کی دوسری صفت جو الحمد تعریف کا باعث بن رہی ہے وہ رحمان ہے۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے اندر جو اللہ کی رحمت ہے اس کا عموم ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ اس میں رحمت کا عموم ہے۔ اور نمبر دو، اس میں رحمت کی طغیانی بھی ہے۔ عموم کیا ہے اور طغیانی کیا ہے؟ طغیانی اس کے اندر بھی ہے۔ نمبر ایک، پہلے عموم کیا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو اس نام کے اندر رحمت ہے وہ عموم ہے۔ مطلب کیا؟ کہ وہ ہر چیز کے لیے عام ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ جو حشرات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اور عموم اس وجہ سے۔ اور طغیانی کیا ہے اس میں؟ کہ اس نام کے اندر اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ جب سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے تو اس کی لہریں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں اور اس کی موجیں جو اتنی بلند و بالا ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے جو بحری جہاز اور کشتیوں کو بھی وہ جو فنا کر دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں۔ تو اس وجہ اسی طرح اللہ کے اندر بھی جو رحمت کا جو طغیانی ہے، رحمت کا طوفان ہے۔ جیسے سمندر کا طوفان بڑے بڑے جہازوں کو گرا کے
نیست و نابود کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت کی جو طغیانی ہے، اللہ کی رحمت کا جو سیلاب ہے، یہ بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو ختم کر، بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو نہ صرف ختم کر دیتے ہیں بلکہ ان کو بھی نیست و نابود کر دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کے جسم اور زمین، جو چیز جس چیز نے اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ان کے دلوں سے ان کو بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ نامہ اعمال میں جو لکھا گیا نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو فرشتے لے کر گئے تھے ان فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں۔ رحیم، اس کے اندر بھی اللہ کی رحمت کی طغیانی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی یہ دو نام پڑھتے ہیں، اب ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس نام کی جو سے برکت کا ظہور کرتے ہیں، اور یہ آخرت کے لیے رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ۔ مطلب کیا، دنیا میں اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کافر پہ بھی رحمت عطا فرمائیں گے، کافر کے اوپر نازل فرمائیں گے، مومن کے اوپر بھی، فرما بردار کے اوپر بھی، نافرمان کے اوپر بھی۔ مطلب کیا، کافر ساری زندگی نافرمانی کرے گا، اس کا رزق بند نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں جائے گی، اس کی کانوں کی جو سے سماعت ختم نہیں ہوگی، اس کی زبان کی گویائی ختم نہیں ہوگی، ساری دنیا کا نظام اور ساری نعمتیں اس کو ملتی رہیں گی۔ دنیا میں نافرمان سارے دن نافرمانیاں کرے گا، گناہ کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت اس کے باوجود اس کے سارے نظام کو برقرار رکھے گی اور ساری نعمتیں دیتی رہے گی۔ تو اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمت عطا فرماتے ہیں، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے خاص رکھا ہے۔ یہ مومنین کے لیے ہوگا، یہ ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ ان کے اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں پر رحمت نازل فرمائیں گے کہ ایمان والوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اور ان کو جنت الفردوس داخل فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس میں ایک اور حدیث ہم اس میں اضافہ کر لیں، الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی۔ اس ایک رحمت کی برکت سے مائیں اپنے بچوں پر شفقت فرماتی ہیں، اور جو سن خونخوار درندے جو ہوتے ہیں خونخوار، وہ ان کی جو مادائیں ہیں وہ اپنے بچوں پر شفقت فرماتی ہیں، اور اس نام کی برکت سے ایک جانور دوسرے پہ رحم کرتا ہے، ایک انسان دوسرے پہ رحم کرتا ہے۔ اس نام کی برکت سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی ایک رحمت کی برکت سے دنیا میں جتنے بھی لوگ ایک دوسرے پر رحم فرما رہے ہوتے ہیں، ایک رحمت اللہ تعالیٰ اتارنے کے باعث یہ سب کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ماں کی محبت کا مقام، رحمت کا مقام کیا ہے؟ ماں کی شفقت کا۔ اور ہم جانوروں میں دیکھیں تو مائیں اپنے بچوں سے کتنی جو سے شفقت اور محبت کرتی ہیں، یہ اللہ کی ایک رحمت کی برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 99 ایسی رحمتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھی ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں پر رحم فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔